ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ساتھی قریب ہو جائیں، جو پیچھے کی جگہ ہے وہ پر فرما لیں، جو بیچ میں جگہ ہے نا اس کو پر کر لیں۔ نماز پڑھنا اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہے نا، بیٹھنا بھی آپ کے طریقے پر ہی ہے۔ جیسے نماز میں حضرات صحابہ کی ترتیب ہے، بیٹھنے میں بھی حضرات صحابہ کی ہی ترتیب ہے، سامنے کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ ہر ساتھی یہ دیکھ لے کہ آگے کوئی جگہ خالی تو نہیں ہے، اس کو پر کرنا اس کی ذمہ داری ہے دوستوں۔ ماشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، پیچھے والے کو راحت ملے گی۔ آپ اس نیت سے آگے بڑھیں گے کہ پیچھے والے کو راحت مل جائے، یہ آپ کا آگے بڑھنا بھی آپ کی عبادت بنے گا، ثواب بنے گا انشاءاللہ۔ آتے رہے میرے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس میں وہ ساتھیوں کو خصوصیت کے ساتھ بلایا گیا ہے جو اپنے اپنے علاقے میں کام کو لے کر چل رہے ہیں، منڈل ہے، حلقہ ہے، تعلقہ ہے، ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، شورا ہیں، فیصل ہیں، ان حضرات کے لیے حلقہ خاص ہے دوستوں، اور انہی کو بلایا گیا ہے۔ اس لیے اس میں اہتمام اسی بات کا ہونا چاہیے کہ جس کو بلایا گیا ہے وہی آئے، اور جس کو یہاں پر نہیں مدعو کیا گیا، جو اس نوعیت کے ساتھی نہیں ہیں، بہتر ہے، مناسب ہے، آپ کی تواضع کا اظہار اسی میں ہے کہ وہ جو بیان چل رہا ہے پنڈال میں وہاں تشریف لے جائیں۔ ہلو مائک چیک، چیک کر لو۔ اچھا بھائی، بات یہ ہو رہی تھی کہ مخصوص لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، وہ مخصوص لوگ جو اپنے حلقہ، منڈل، علاقے، تعلقے اور ضلع کے اعتبار سے ذمہ دار ساتھی ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو کام کی نگرانی کر کے کام کو لے کر چلتے ہیں۔ ذمہ دار تو سبھی ہوتے ہیں۔ آج ہی ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کر ساتھی واپس آیا، وہ بھی سارے عالم کا ذمہ دار ہی ہے۔ اس کو بھی حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ماہ لگا کے ساتھی آج ہی آیا، اس کا پہلا 4 مہینہ ہے زندگی کا، تو اس کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ نے تم کو مجھ کو سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کی بیرون کی تشکیل کرو۔ پہلے دن آیا، اس کو عالمی ذمہ داری سمجھاؤ۔ تو ذمہ داری کے اعتبار سے تو ہمارا ہر کام کرنے والا جی پورے کام کا، پورے امور کا اور پورے عالم کا ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں جس عملے کو بلایا جائے وہی آئے اور وہی رہے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ ان کے اعتبار سے تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا سب سے پہلا دن ہے، پہلا دن اسلام کا، اور پہلی نماز انہوں نے ادا کی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کیا طرز ہے، آپ نے دیکھ لیا مسجد میں نیا آدمی آیا ہے، اندازہ لگائیے آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ امام الانبیاء ہیں، نیا آدمی آیا، آپ نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ہم تو بہت بے نیاز ہو گئے دوستوں، ہم تو صرف تبلیغ جماعت بن کر کام کر رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اور جو ہماری بات کا انکار کر دے، جو ہماری بات کا انکار کر دے 1-2 مرتبہ، تو ساتھی اشارے سے کہتے ہیں اس کے پاس نہیں جانے کا، آگے چلو۔ اور ہم خیال لوگوں سے، ہم فکر لوگوں سے جو ہماری بات کو مانتے اور سنتے ہیں، ہمارا معمول ہے انہی سے ملاقات کرنا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہر فرد امت کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کا مقام ہے، ماشاءاللہ۔ اسماعیل بھائی آواز زیادہ ہو رہی ہے، آواز کم کرو ذرا۔ جی بھائی قریب ہو کے بیٹھے، مولانا آ گئے ماشاءاللہ، قریب ہو جائیں،
نیت بنا لے, جو تقاضا دیا جائے گا اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. جس نیت کے ساتھ بیٹھو گے اللہ اسی اعتبار سے مدد کریں گے انشاءاللہ, تقاضا پورا کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ آگے کی جگہ بھی پر فرما لیں, پیچھے والے اور قریب آ جائیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قابل احترام, انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو, قربانیوں کو, کوششوں کو بے انتہا قبول فرما لے. بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا عملہ مجتمع ہے, منشرہ ہے اور چل رہا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا جس قدر کام کرنے والا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر منشرہ ہوگا تو آپس میں مجتمع ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کے طریقہ کار جو انہوں نے کیا نا, ہمارے دل میں اس کا انشراح ہو, یقین ہو کہ یہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کی نگاہ جب صحابہ کی سیرت پر ہوگی تو کام کرنے والوں کو کام پر بصیرت ہوگی. بصیرت سمجھتے ہیں؟ ایک تو بصارت ہے, ایک بصیرت ہے. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا, بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنا, دل کے اندر یقین ہو. تو جس قدر صحابہ کی سیرت پر کام کرنے والوں کی نگاہ ہوگی تو اسی کے بقدر کام پر استقامت ہوگی. 3 دن کیوں چھوٹے, دوسرا گشت کیوں چھوٹا, ہفتہ واری مشورہ کیوں چھوٹا, شب گزاری کا قیام کیوں چھوٹا, ماہانہ جوڑ میں تو آئے, عملے کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ سب باتیں کب ہوتی ہے کہ صحابہ کی سیرت پر نگاہ نہیں ہے. 3 چیزوں کا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے, اس کام کا, اس مرکز کا اور اس خاندان کا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ امانت دار کہلاؤ گے جب اپنے عملے کو نظام الدین سے جوڑ دو گے. اس کام سے, کام کی ترتیب سے اگر آپ نے عملے کو جوڑا تو آپ امانت دار ہیں. عملہ جڑنا چاہیے براہ راست, اس کو یقین ہو. اسی لیے حضرت نے فرمایا نظام الدین آنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. ہاں بھائی بیرون 5 ماہ جانا ہے, 2 ماہ جانا ہے, مستورات کا چلہ جانا ہے, 2 ماہ خدمت کے لیے جانا ہے, تو اس کے لیے ترتیب ہے کیونکہ سب کا مرکز ہے نا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, صحابہ جتنا مرکزی جگہ سے متعلق تھے تو اللہ کی مددیں ساتھ تھی. ہمارے حضرت نے فرمایا اللہ کی مددوں کے 2 بڑے سبب ہیں. کتنے سبب ہے بولو؟ ایک تو انفرادی دعوت ہے, دوسرے آپس کی اجتماعیت ہے. حضرت نے فرمایا ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت باقی رکھو. کیا کرو بولو؟ ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو. کرو گے کوشش؟ ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو. آپس کی اجتماعیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کام کرنے والے عملے کے درمیان وحدت کلمہ, وحدت فکر نہ آ جائے. ایک ہی بات اور ایک ہی فکر پر عملہ مجتمع ہو. عملہ مجتمع ہونا چاہیے, تب جا کے اجتماعیت ہوگی, اور جب اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اور کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. ذرا بولو, کوئی کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کی مدد کو لینے کا بڑا سبب یہ دعوت کی محنت ہے. صحابہ اس کام پر پڑے, کیا کرنا ہے بولو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بولو, کوئی تکلف کی بات ہاں نہیں, پانی کی ضرورت ہی نہیں, ابھی غسل بھی نہیں کرنا ہے. انتظام پر اتنی نگاہ ہے ہمارے عملے کی تو کام سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے. اور جب انتظام میں لوگ پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے, اور لوگ کام پر آتے ہیں نا تو اللہ کی مدد شروع ہو جاتی. انتظام جتنا ناقص ہوتا ہے ہونے دو. ہمارے حضرت نے سمستی پور میں فرمایا تھا اللہ تمہارے انتظام کو ناقص کرتے ہیں تاکہ مجاہدہ تام ہو جائے اور ہدایت عام ہو جائے. تو آپ حضرات کے نگاہ کام پر ہو, عملہ یکسو ہو کام میں. جیسے قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے, ایسے قبولیت کے لیے استخلاص بھی ضروری ہے. حسن عمل اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے مگر قبول ہوگا جب حسن نیت ہو. ہمارا عملہ کام پر رہے,
نگاہ کام پر ہو. سمجھو ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے. 4 چیز کو نمونہ بناؤ: اپنی ذات کو، اپنی مسجد کو، اپنے گھر کو اور اپنے حلقے کو. اور یہاں تک محنت کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی ذات پر محنت کرو. دیکھنا ہے ہمارے انفرادی اعمال کا کیا حال ہے. میری تہجد، میری تسبیح، میری تلاوت، میرے نوافل، میری دعائیں، ہر عمل کے ساتھ دعا لگی ہوئی ہے. صحابہ کتنے پابند تھے، صحابہ کتنے پابند تھے. آئیے مولا، آئیے آگے آئیے، یاد آئیے. صحابہ کتنے پابند تھے آپ دیکھو. اور اللہ کے نبی سے زیادہ پابند کون ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بھائی سلیم یہاں ہو نا، ہماری جماعت کے ساتھ اور ساتھ میں رہو. صحابہ کتنے پابند، اللہ کے نبی کتنے پابند. دیکھو مجھے کوئی بیان نہیں کرنا ہے، ضروری بات ہے آپ ہمارے ساتھی ہو، دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت بھی ہو، ہماری ترقی بھی ہو، اس کے چند اعمال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پابند ہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آتا ہے. سجدے میں گئے تو اماں سمجھی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے. 2 میل دور سے آدمی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. ہمارے نبی کا یہ حال ہے. ایک قوم نے کہا حضور آج آپ بہت دیر سے آئے. کہنے لگے میری تلاوت کا معمول تھا، وہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کرنے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی. آپ سوچے تو صحیح، ہمارے نبی اتنے پابند. اللہ اکبر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اے نبی جی اپنے آپ کو پابند کیجئے اور دوسروں کو ترغیب دیجئے. اگر ہمارا عملہ اس پر آ گیا نا، اپنی ذات کو نمونہ، اس کے معاملات اچھے، اس کے اخلاق اچھے، اس کی معاشرت، یہی کیا تھا صحابہ نے. آپ ہر صحابی کو دیکھو کتنے پابند، ہر صحابی کا دیکھو مسجد سے کتنا تعلق. تو ایک تو یہ چیز، اخلاق بھی اچھے ہوں. نئے نئے جوان آ رہے ہیں، جوان لڑکے بڑی قربانی دے کر آگے بڑھ رہے ہیں. 18-20 سال کے کھڑے ہو نا عرفان، دیکھو یہ اس کی کیا عمر ہے، کتنی عمر ہے بیٹے؟ 26 سال ہے. ایسے جوان لڑکے آ رہے ہیں، 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے اس کے، بیٹھ جا. ایسے بہت سارے بیٹھے ہوئے میرے پاس. تو میری درخواست ہے ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو اپنے قریب بٹھاؤ، ان پر تقاضے ڈالو، ان پر اعتماد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے تیار کرتے تھے؟ آپ نظام الدین کا عملہ، تو آپ کا عملہ کہاں ہے؟ آپ نے 3 دن میں کتنے لوگوں کو جمع دیا؟ آپ نے 4.5 مہینے پر کتنے کو لے آئے؟ آپ کے شب گزاری میں کتنے پابند آپ کی وجہ سے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے کتنے ساتھی ماہانہ جوڑ کو سنبھالنے والے بن گئے؟ آپ کی وجہ سے کتنے عملہ ایسا ہو گیا نظام الدین کی بات اس کو ملک میں بھیج دو تو وہاں بھی کہہ سکے. عملہ بنانا، عملہ سنبھالنا، عملہ سنوارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں بھائی بناؤ گے انشاءاللہ. ایسے اس مجمع میں گھسو کہ یہ مجمع میں سارے لوگ اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے. اس کے لیے حوصلہ دکھانا پڑے گا. ایک تو اپنی ذات کو پابند، دوسرے اپنے گھر کو ایسا پاکیزہ معاشرہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ہر گھر کو نمونہ بنایا تھا. مسجد کے راستے سے سارا ہو رہا تھا. دوسرے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا. اتنے سارے بیٹھے ہیں، ایک بتا دو کہ میری مسجد 24 گھنٹے آباد ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ سب سے درخواست ہے طے کرو انشاءاللہ چند ہفتے میں، بہت ہوا تو چند مہینے میں میری مسجد کو میں رات و دن آباد کر کے دکھاؤں گا. بولو کون کون کرے گا؟ پکا کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. اور کب ہوگا آسان؟ ہمارے حضرت نے یہ جملہ فرمایا، بھائی سالک صاحب، نظام الدین کے پرانوں کے جوڑ میں حضرت نے فرمایا مصیبت یہ ہے کہ ہمارا عملہ مسجد کو وقت نہیں دے رہا. مشوروں میں جی لگ رہا، ماہانہ جوڑ میں جی لگ رہا، اجتماع میں جو لگ رہا، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے عملے کا مسجد میں جی کیوں نہیں لگ رہا؟ من الف المسجد الفہ اللہ. جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اب میں غور کروں میری مسجد سے کتنا تعلق ہے تو اللہ کا مجھ سے کتنا تعلق ہے. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ میں مسجد کو وقت دوں گا. ارے بھائی دو گے؟ اور تیسری بات ایک تو ہوگی اپنی ذات، ایک اپنا گھر، ایک مسجد، ایک اپنا حلقہ. سچ بتاؤ پورا ہفتہ محنت کر کے میں نے شب گزاری میں عملے کو لے کر گیا. آپ بتاؤ میں نے کیا 3-4 آدمیوں کا کھانا بنا کے اپنے ٹفن میں ڈبے میں کھانا لے کر گیا؟ کیا میں نے بستر ایک آدھ چادر تکیا زیادہ لے کر گیا کہ بھئی اچانک کوئی آئے گا تو اس کے لیے میں خدمت کروں؟ شب گزاری کا مطلب تو مہینہ بھر کی محنت کا خلاصہ ہے.
اب وہ بیان تعام قیام کی نظر ہو گیا، شب گزاری 3 حصوں میں لوگ بٹ گئے. جیسے رات ہوتی ہے تو 3 حصوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں، ایسے شب گزاری میں 3 حصوں میں بٹ گئے لوگ. بیان والے لوگ الگ ہیں، مشورے والے الگ ہیں، رات کے قیام والے الگ ہیں. حالانکہ تینوں کام تو میرا اور آپ کا تھا نا. کریں گے کوشش شب گزاری کو نمونہ بناؤ. اسی طرح ماہانہ جوڑ کا جو حلقہ ہے اس پر ایسی محنت ہو، ہر مسجد کی سطح ایک ساتھ آگے بلند ہو رہی ہو. ماہانہ جوڑ شب گزاری کا نعم البدل ہے. ہر جگہ شب گزاری تو نہیں ہے، لیکن ہر ماہانہ جوڑ میں محنت کر کے پوری مسجد کی جماعت کو آپ لے کر آ سکتے ہیں. کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ اس کے لیے یہ ساری بات ہمارے درمیان میں اجتماعیت کیسے ہو، تو نظام الدین کا آنا بہت ضروری ہے. صحابہ پوری دنیا میں پھرے، لوٹ کر مرکز آئے، مسجد نبوی آئے. کوئی جماعت تیار ہوئی، افراد تیار ہوئے، قبائل تیار ہوئے، بادشاہ وزیر تیار ہوئے، سب کو مسجد نبوی کی طرف اصل مرکز کی جگہ پر لے آئے. تو ہمارا عملہ مرکز سے متعلق ہونا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم سے کم سال میں 2 مرتبہ، کیوں جی سال میں 2 مرتبہ نظام الدین آؤ. اب بتاؤ اس میں کتنے لوگ ہیں سال میں 2 مرتبہ نظام الدین آنے والے؟ آپ سوچئے تو صحیح. چند لوگوں کو ہم نے متعین کر دیا صوبے سے، بس وہ جا رہے ہیں. آپ نظام الدین کو اپنا مرکز کیوں نہیں سمجھتے؟ جب آپ کہتے ہیں ہم نظام الدین کے ہیں تو نظام الدین میں حاضری کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بار بار آنا، نظام الدین آنا. جب نظام الدین سمجھائیں گے نا تو نظام الدین کے تقاضے سمجھیں گے، اس کو چلا سکیں گے. ابھی کتنے لوگ ہیں اپنے بیانات میں نظام الدین کا کوئی تقاضا بھی نہیں رکھ پاتے ہیں اور بات گزر جاتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہمارا عملہ نظام الدین کا نیت کرے. اچھا اس میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے 54 مہینے لگے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. اچھا بھائی 25 کس کے لگے ہیں؟ اچھا ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر 25 بھی نہیں ہیں. اچھا 10 مرتبہ 4 مہینے کتنوں کے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 لوگ ہیں. ہاں دیکھ لیا آپ کو میں نے، 10 لوگوں کے 10 مرتبہ لگے ہیں. اچھا 3 مرتبہ 4 مہینے کتنوں کے لگے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے 3 مرتبہ والی، اللہ سب کو قبول فرمائے. اچھا 2 مہینے مرکز کتنوں کے لگے ہیں؟ 2 مہینہ مرکز، ماشاءاللہ تھوڑے لوگ وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو اس وقت کا کوئی عنوان نہیں سوائے اس بات کے کہ ہمارا عملہ نیت کرے کہ ہر سال 6 مہینے اور اپنا نام پیش کرے، اللہ سے مانگنا شروع کرے. ایک صاحب کو 10 سال ہو گئے تھے 4 مہینے لگاتے ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا تیرے لیے 4 مہینہ کیسے آسان ہوتا؟ اس نے کہا 8 مہینہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اے اللہ تیری مدد سے ہی میں 4 مہینے لگا پاؤں گا. کیوں بھائی سب تیار ہیں؟ ہر سال 6 مہینے کے لیے جو تیار ہو 2 مہینہ. حضرت نے ایک بات اور فرمائی، 4 مہینہ لگا کر وقفے سے، فاصلے سے، پھر آ کر 2 مہینہ لگاؤ. یعنی 4 مہینے لگایا، جنوری میں واپس آئے، فروری مارچ اپریل رہے، پھر مئی جون کے اندر نظام الدین آ گئے. پھر 2 مہینہ لگانے کے بعد پھر بھائی 2 مہینے مئی جون کے ہو گئے، جولائی اگست ستمبر میں مقام پر کام کیا، پھر اکتوبر میں پھر 4 مہینے کے لیے نکل گئے. اس طرح فاصلے سے 4 مہینے کے بعد 2 مہینہ ہے. تو سچے ارادے کے ساتھ، جذبات میں آ کے نہیں. آپ کو کوئی خوشامد نہیں کر رہے، زبردستی نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہو کے نام لکھاؤ. ہم ان کو الگ چھانٹیں گے، ان کا نام لکھیں گے، ان کی حاضری ہوگی. تو پہلے وہ کھڑے ہوں جن کے 3 مرتبہ یا بیرون لگ چکا ہے، 4 مہینے 3 مرتبہ یا بیرون لگ چکا ہے. ایسے لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہو ہر سال 6 مہینے دوں گا. مہینے آپ کی ترتیب پر بتاؤ کون تیار ہے؟ ہر سال 6 مہینے دوں گا. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک قبول فرمائے. جن کے 3 مرتبہ سے زیادہ 4 مہینے لگے ہیں، بیرون وقت لگا ہو یا نہ لگا ہو، ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہمارے 2 مہینے اور 4 مہینے نظام الدین کے. واہ 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 واہ، بڑا پیارا عملہ ہے بھائی. کرنول والوں نے تو واقعی، ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے یہ کرنول کا جو اجتماع ہے ہمارے پورے صوبے کے اجتماع کی ناک ہے. یہ تو واقعی ناک آپ نے لاج رکھ لی. آپ لوگ سب ایک طرف آ جاؤ، اس طرف چلنا شروع کرو سکون کے ساتھ. ایسے آ جاؤ، سامنے سے آ جاؤ، آسانی ہوگی. آئیے آئیے، ذرا سکون سے بیٹھے رہنا بھی. ہاں ہمارے ساتھی ان کے پاس جائیں. آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں؟ چلو آپ بھی چلیں. دونوں ضلع والوں کو الگ بٹھاؤ، اطمینان سے نام نمبر سب پہلے بیٹھ جاؤ، سب پہلے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ. ابھی کوئی بات نہیں کرے وہاں. تشکیل والے ساتھی بھی چلیں، کون جائے؟ بھائی سلیم صاحب بھی چلے.
क्या करना है मालूम है सलीम भाई? एक तो इनका नाम लिखो, नंबर, एड्रेस लिखो, तीसरे इनका 4 महीने की तारीख और 2 महीने की तारीख लिखो, और कोशिश करो आपके जो सुबह आता है उस वक्त आ जाए उसके। हाँ, जुलाई अगस्त में आते हैं। आप लोग बैठ जाओ, पहला काम करो, बैठ जाओ, अभी नाम किसी का मत लिखो, पहले सब सुकून से बैठ जाओ। अच्छा भाई, जो हर साल 6 महीने का इरादा नहीं कर रहा है, 3 मरतबा से ज्यादा जिसके 4 महीने लग चुके हैं, वो खड़े होकर बोले कि मैं हर साल 4 महीने दूंगा और 2 महीना निजामुद्दीन का दूंगा। तो चाहे आप वो चिल्ला लगा के 2 महीना और 20 दिन तकाजे पर पूरा कर लेना, लेकिन हर साल 4 महीने की नीयत से खड़े हो और 2 महीना निजामुद्दीन देंगे, चाहे जुलाई अगस्त में दो या साल भर कभी भी दो। जिनके 3 मरतबा 4 महीने लगे हैं वो खड़े हो जाए, हर साल 4 महीने खड़े हो। निगाह अल्लाह पर रख कर खड़े हो जाओ। हमारे पुराने साथी कहते थे निगाह जेब पर ना हो। हालात में काम को छोड़ना, अल्लाह से बड़े हालात का मुतालबा करना है। हालात में घबराओ नहीं, हालात में कुर्बानियां दो। जब आप कुर्बानी देकर निकलोगे अल्लाह को प्यार आ जाएगा। अभी तो हमारी तहज्जुद तिलावत भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। कम से कम कुछ कुर्बानी दे दो ना, ताकि अल्लाह को रहम आ जाए। आप लोग दूसरा हल्का लगा लो, इधर अपना चिल्ला कब, 2 महीना कब, वो उधर लिखा दो। जाओ, चिल्ला मस्तूरात का लग गया, 2 महीने निजामुद्दीन लग जाए, 20 दिन तकाजे पर लग जाए, एक तरफ ले जाओ। जाने दो, जाने दो, वहीं जाने दो, वहीं जाने दो, सब वहीं रुख कर लिए। हमारे कोई साथी चले जाए, मौलाना चले जाओ, मौलाना मोतीउर रहमान, मेरी समझ रहे बात? चिल्ले की तारीख, 2 महीने की तारीख, नाम, नंबर पूरा अच्छे से लिखकर उनको एक पर्चा अपने पास। हाँ, और ये हल्के लगा लगा के बिठाना 2 जिलों वालों। हाँ, हो गया, वो वायर निकल गया था। अच्छा भाई, आप लोग हिम्मत करके ये बोलो, चाहे एक बार लगे थे 4 महीने, 2 बार लगे थे, तो आप खड़े होकर ये बोलो, मैं हर साल 4 महीने दूंगा इंशाअल्लाह। जरा जो सच्चा इरादा करे वो अपनी जगह खड़े हो जाए। चाहे एक बार 4 महीने लगे हो, सच्चा इरादा करके कहो मैं हर साल 4 महीने दूंगा। निगाह अल्लाह पर हो, घबराना बिल्कुल मत। हाँ भाई, तश्कील वाले हमारे साथी और आए हैं, मुहियुद्दीन थे और कौन था, एजाज रशीद साहब, भाई अनीस साहब। भाई अनीस, तुम सलीम भाई के पास चले जाओ यार। भाई एजाज रशीद साहब, आप लोग सब लोग इस तरफ आ जाए। ये जो लाइट मेरे दाहिने तरफ है ना, जुनूबी हिस्सा कहलाएगा ये। आइए साउथ में, चलिए सब लोग चले। हाँ, जिले के साथी भी आएंगे इंशाल्लाह। पहले आप चलो तो सही, सब लोग चले, बाकी लोग बैठे रहे और बैठे बैठे मेरे पास करीब आ जाएं। आप भी हमारे कीमती साथी हो, हमें आपकी भी जरूरत है। बेटे आगे मोना, आप भी जाओ ये 4 महीने वालों के नाम लिखने के लिए। हर साल 4 महीने वालों के तारीख के साथ नाम लिखो। 15 शाबान, 1 शाबान, 1 रमजान। बेटे आगे आ जाओ, बेटे आप लोग भी आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ भाई, करीब आ जाओ भाई। इनके हल्के लगाओ 10-10, 20-20, 25-25 के, और सबके नाम अलग अलग लिखो। मुहियुद्दीन भाई आए उधर तश्कील वालों के पास, और कौन साथी हमारा बैठा हो, आ जाओ भाई। ये बड़े हल्के को थोड़े थोड़े छोटे छोटे हल्के बनाओ ना, 25-25, 30-30 के मोड़ना, 25-25 के हल्के बनाओ। एक में नाजिम को बिठाओ, एक में मुहियुद्दीन को बिठाओ, एक में आप बैठो, अलग अलग सबको बिठाओ। इतना बड़ा मजमा एक साथ। भाई चलिए, आप लोग चलिए, जो जिम्मेदार साथी इसमें फिक्रमंद है वो भी हल्का लगा के अलग बैठे। बोलिए अहमद अली, जरा देखो समझ नहीं पा रहे, जाके बिठाओ जिले जिले के। जिनका मस्तूरात में चिल्ला लग गया, खड़े हो जाओ अपनी जगह। 2 माह लगा हो, चिल्ला लगाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सब आ जाओ। आपको 2 काम करने हैं। अपना अशरा कब लगेगा, बैरून कब लगेगा, या एक चिल्ला लगा तो दूसरा चिल्ला कब लगेगा, यहाँ आ जाओ सबको। यहाँ किनारे पर्दे के पास, चिल्ला लगाया आपका मस्तूरात में, चलो आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। अच्छा, आप लोगों में जिनका 4 महीना लगा है और मस्तूरात में अशरा लगा है, जरा खड़े हो जाओ। 4 महीना लगा है और मस्तूरात में अशरा लगा है, जरा आप लोग खड़े हो जाओ। 4 महीना लगा है, मस्तूरात में अशरा लगा है। भाई आप लोग सामने चलो, सामने की तरफ, वहां बैठकर अपना चिल्ला कब लगेगा उसको लिखाओ। अच्छा, इसमें कितने साथी ऐसे हैं जिनका मस्तूरात में सहरोजा 3 बार लगा और कम से कम चिल्ला लगा, मर्दों का चिल्ला, और मस्तूरात में 3 दिन 3 मरतबा, वो खड़े हो जाओ।
मस्तूरात में 3 मरतबा 3 दिन चिल्ला लगा है। आप इनके साथ जाओ, सबके तरतीब बनाओ अशरे की, उधर लेके जाओ, वो देखो उधर, जल्दी चलना शुरू करो बेटे, सब साथ जाओ जाओ। जिनके 3 बार 3 दिन लगे सब चले वहाँ, जिनके 3 बार 3 दिन लगे ले जाओ, जल्दी जल्दी लेके जाओ भाई, जल्दी जल्दी जाओ ना। हाँ, चिल्ले में जमात बंदी करो, खर्चा तय करो भाई। तश्कील वाले साथी खड़े ना हो, बैठकर सुकून से सारा नाम लिखे, एड्रेस लिखे, 2 पर्ची बनाए। देखो ये जो खड़े ना तश्कील वाले, इनको बिठा दो। मौलाना आप भी बैठ जाओ, नाजिम भाई बैठ जाओ, तश्कील मुहियुद्दीन बैठ के करो, उधर जो हल्के में सब बैठ के करो, सब बैठ जाओ। 3 मरतबा 3 दिन लगे हुए साथी उधर चले। अच्छा भाई, आप लोगों में मस्तूरात में 1 मरतबा 3 दिन किसने लगाया, खड़े हो जाओ। 1 मरतबा 3 दिन मस्तूरात में जिसने लगाया वो खड़े हो जाओ। 1 मरतबा 3 दिन जिसने मस्तूरात में लगाया खड़े हो जाओ। अच्छा, आप लोगों में जो बीवियों से डरते हैं वो हाथ उठाओ। वो देखो जल्दी से उठाया उसने। आप लोग पीछे चलो, पीछे। ये सबके दूसरे 3 दिन कब लगेंगे लिखो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो पीछे। क्या हुआ, बीवी से डरते हो तुम? भाई आ जाओ भाई, दूर वाले आ जाओ ना करीब। आप लोगों ने 3 दिन 1 मरतबा भी नहीं लगाए, मस्तूरात में 1 मरतबा 3 दिन नहीं लगा। आपके लगे हैं? कितने मरतबा लगे? 2 चिल्ले लगे तो तुम वहां बैठो बैरून में। अरे तो बाबा मस्तूरात में भी चले जाओ, अच्छी बात। अच्छा भाई देखो, अभी सबसे दरखास्त है, यहाँ कोई बयान या कोई काम नहीं था, बस वो 2 महीने की तश्कील थी। आप लोग आ गए तो ये सारा काम हो गया। यहाँ से चलो और फौरन बयान में बैठ जाओ। जो मजलिस में जो बात कही जा रही आप नहीं सुनोगे तो वो रह जाएगी और उसका नुकसान होगा आपका। जैसे माँ के पेट में आंख नहीं बनी तो रह गया ना, तो ऐसे ही यहाँ जो मजलिस में जो बात कही गई आप नहीं जाओगे तो सब रह जाएगा। इसलिए सब खड़े हो जाओ और चलना शुरू कर दो जल्दी से। चलो खड़े जाओ, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाह। बेटे जवान जैसे हो जाओ ना खड़े, बुड्ढे जैसे कैसे बैठे तुम लोग। चलो सब चलना शुरू करो, एक लाइन से चलना शुरू। दरवाजा सामने देखो, इधर उधर कहीं ना जाओ। जिनकी तश्कील होते जाए उसको भेजते जाओ, पिंडाल में चले बयान सुने।